الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج 8ویں نواقص کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ 8واں نواقص میری پی ڈی ایف میں لکھا ہوا سب سے لمبا نواقص ہے۔ یہ نواقص پوری طرح سے الولا والبراء پر مبنی، عقیدہ الولا والبراء، اور عقیدہ الولا والبراء پر میں نے الگ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دی، آپ چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اس کی لنک ڈال دوں گا۔ تو 8واں یہ جو نواقص ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے، اور اس کی دلیل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ ویسے تو اس کی بہت ساری دلیل ہیں، لیکن یہ ایک مین دلیل ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست یعنی کہ رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے جو ہے وہ دشمن ہیں، اور وہ تم میں سے جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ نسندہ یعنی کہ بے شک اللہ جو اتیاچاری لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کو سیدھی راہ صراط المستقیم نہیں دکھاتا۔ یہ اس کا مفہوم ہے آیات کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہودی عیسائی اپنے آپ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرے گا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے یہ بالکل بنیادی چیز ہے، الولا والبراء پر ٹکی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ الولا والبراء اسلام کا بیس ہے۔ اپنے بچوں کو وضو، طہارت اور نماز کے مسئلے مسائل بتانے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو الولا والبراء کی تعلیم دیں، جس کی وجہ سے دور حاضر میں ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کر مرتد بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان مرد کفار و مشرکین کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، ان سے پیار محبت کر لیتے ہیں، ان کو بھگا کے لے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف کہ غلط ہے بلکہ الولا والبراء کے خلاف ہے۔ آپ ایک کافر سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ دلی محبت تو کیسے کر سکتے ہو یار، جبکہ وہ تمہارے دین کے منکر ہیں، اللہ رسول کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف مسلمان خواتین، مسلمان لڑکیاں جو کہ اسکول کالجز میں پڑھتی ہیں، وہ کفار و مشرکین کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں اور مرتد ہو کے پھر اپنا دین چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو حجاب کرنا سکھایا، برقع پہننا سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی، لیکن الولا والبراء کی تعلیم نہیں دی جو کہ پہلے تھی۔ یاد رکھو، ایک عورت جو کہ برقع نہیں پہنتی، حجاب نہیں کرتی، لیکن اس کو اسلامی عقیدے کی بیس پتہ ہے، بیسک اسلامی عقیدے کی نالج ہے، اور وہ اس کو پریکٹس کرتی ہے، تو وہ عورت مسلمان ہے، اور بہتر ہے اس عورت سے جو کہ نماز پڑھتی ہو، برقع کرتی ہو، لیکن اس کو عقیدہ الولا والبراء کا کچھ علم نہ ہو، وہ کفار مشرکین سے دوستیاں لگاتی ہو، ان سے نفرت نہ کرتی ہو۔ اس سے بہتر تو وہ ہے جو کہ بے پردہ ہے لیکن مسلمان تو ہے۔ اسی طریقے سے اکثر جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف محبت سکھاتا ہے، نفرت نہیں سکھاتا۔ کتنی جہالت بھری بات ہے یہ۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا ابلیس سے بھی ہم محبت ہی کریں، نفرت نہ کریں؟ یہ بات سرے سے ہی بے وقوفی والی ہے۔
سرے سے ہی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام محبت بھی سکھاتا ہے، نفرت بھی سکھاتا ہے۔ جس انسان نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ایک حدیث، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں میں، جس انسان نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کی، جس کو دیا اللہ ہی کے لیے دیا، اور جس سے روکا اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور یقین مانو یہ عقیدہ الولا والبرا جتنا زیادہ ہمارے دلوں میں اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی ایمان ہمارا اسٹرانگ ہوگا۔ اس عقیدے کا سیدھا اور ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارے ایمان سے۔ اگر کسی کا ایمان ناپنا ہو تو یہ دیکھو کہ سامنے والے شخص کے دل میں جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے کتنی نفرت ہے، اور جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے کتنی محبت ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں فلسطین میں کئی مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، 2 سال کے قریب لڑائی رک نہیں رہی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان کا درد سمجھتے ہیں، جو ان کا درد سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں سے محبت کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور باقی جو کہ نام نہاد مسلمان ہیں ان کو ان سے کچھ مطلب نہیں، کچھ سروکار نہیں، مر رہے ہیں مرنے دو، اپنا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو یقین مانو ان کا درد محسوس کرتے ہم۔ یہ جو امت ہے ایک باڈی کی مانند ہے، اگر پیر میں چوٹ لگے گی تو تکلیف پورے جسم کو ہوگی۔ اور اسی طرح سے محبت میں کئی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کفار سے محبت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ان کی مدد کرنا، ورنہ اس محبت میں دل سے محبت کرنا، مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنا اور ان کی تعریف کرنا، کئی چیزیں شامل ہیں۔ علماء نے اور اسلاف میں سے انہوں نے منع کیا ہے کفار و مشرکین کی تعریف کرنے سے، ان کو انٹیلیجنٹ ماننے سے اور بولنے سے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں البرٹ آئنسٹائن، آئزیک نیوٹن، ٹھیک ہے، اسٹیفن ہاکنگز، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، حالانکہ یہ سب یا تو شیطان کے پجاری تھے یا اللہ ہی کے انکاری تھے۔ یہ یا تو کسی دھرم کو نہیں مانتے تھے یا پھر مانتے تھے تو دوسرے دھرم کو مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ تعریف کے قابل ہے بھی نہیں۔ اگر اتنا ہی دماغ، اتنا ہی انٹیلیجنٹ تھے یہ لوگ تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیا؟ جبکہ اسلام تو وہ راستہ بتاتا ہے جو کہ واحد حق کا راستہ ہے۔ تو ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ الولا والبرا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو کفار سے دشمنی، نفرت اور اظہار بیزاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی عقیدے کو کہتے ہیں الولا والبرا۔ ایسا کرنے والوں کی کفر کی جو دلیل ہے، جو کہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بے شک انہی میں سے، آیت کا ایک حصہ ہے کہ وہ بے شک انہی میں سے۔ اس کا ظاہری معنی ہے کہ کافر ہونے میں وہ ان کے جیسے ہی ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ موالات اور محبت کی کئی قسم ہوتی ہیں، اس میں سے دل کی محبت بھی ہے، پھر بھلے ہی مدد نہ بھی کی جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو سپورٹ کرنا، مدد کرنا، بھلے ہی پھر وہ دل سے نہ بھی ہو، لیکن یہ بھی کسی نہ کسی حد تک غلط ہے۔ ان کے لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اس کے لیول کے حساب سے محبت یا تو نفرت دی جائے گی۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی جو مدد ہے اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے نمبر 1 ہے کافروں کے کفر اور شرک سے محبت کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ یہ قسم کفر اکبر ہے، یعنی کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے، ان کے کفر سے، شرک سے محبت کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کر رہا ہے، تو ایسا شخص آٹومیٹک کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو نمبر 1 قسم ہے، ٹاپ لیول کی۔
نمبر 2 یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کریں لیکن نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کو ان کی حقیقی محبت نہیں ہو لیکن وہ ان کی مدد کر رہا ہے، چاہتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی وجہ سے وہ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے بیچ رہتا ہو تو مجبور ہو، تو ایسے شخص پر سخت وعید ہے اور دین سے خارج کر دینے والے کفر کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں جب مشرکین نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے ساتھ نکلنے پر مجبور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ان پر نکیر کی، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کفار کے ساتھ ہی رہتے رہے اور خود کو اس حالت میں ڈالا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو مجبور کیا گیا، جبکہ وہ کافروں کے دین سے نفرت کرتے تھے، مسلمان تھے لیکن اپنے مال، وطن، گھر، پریوار، اولاد کی محبت میں مکہ ہی میں رہتے رہے۔ یہ بات سچ ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4596، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کافروں سے یا ان کے دین سے محبت نہیں تھی، یہ بات سچ ہے، پھر بھی اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 97۔ اس کا مفہوم ہے بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتوں نے اس وقت کی، مطلب روح کو اس وقت قبض کیا جب وہ دارالحرب میں پڑے تھے۔ دارالحرب کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر مسلمان اور کافروں کے بیچ جنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دارالحرب۔ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے وہ لوگ، اور فرشتے قبض روح کے بعد، یعنی کہ روح قبض کرنے کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، غفلت میں تھے، تو وہ معذرت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو روح زمین میں بے کس تھے، یعنی کہ بے بس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی، یعنی کہ اللہ کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی سی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیت کا مفہوم ہے، اس سے آپ کو 2 چیزیں کلیریفائی بہت اچھی طرح ہو گئی۔ نمبر 1، ہجرت کی امپورٹنس، ہجرت کتنی ضروری ہے، کفار و مشرکین کے بیچ رہنے پر سخت وعید آئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کفار و مشرکین کے بیچ جو شخص رہتا ہے اس کا ایمان اسٹرانگ ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم، لیکن اتنا اسٹرانگ تو نہیں ہو سکتا جتنا کہ مسلمانوں کے بیچ رہنے والے کسی شخص یا کسی مسلمان کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ رہنے والے شخص کو اپنے ایمان کو سیکریفائز کرنے کی اور سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں آن پڑتی، جبکہ جو لوگ کفار مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت کر کے بہت سارا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ان کے فیسٹیولز میں، تہواروں میں شامل ہوتا ہے، مٹھائی لینی ہے یا نہیں لینی، پھر اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہو، آپ لوگ بھی یہیں پہ رہتے ہو، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ہجرت کی امپورٹنس ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کفار و مشرکین کی مدد کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ بہت سنگین جرم ہے اور کفر شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے اس کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، حالانکہ خود بھی مسلمان تھے لیکن مجبور تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ تم کس گروہ کے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی تم مشرکین کے ساتھ کیوں رہ رہے تھے؟ جب تم مسلمان ہو چکے تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ یہ کچھ سوال ہیں ان سے۔ اگر ہجرت کر جاتے تو کافر تم کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی جہنم کی سخت وعید ہے۔
تو جان لو کہ جس نے طاقت کے باوجود، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اچھی طرح سن لو، جس نے طاقت کے باوجود، اس پہ طاقت ہے، قوت ہے، حیثیت ہے کہ وہ ہجرت کر سکتا ہے، لیکن ہجرت نہیں کی اور کفار و مشرکین کے بیچ میں ہی رہتا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سخت وعید ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم، جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرے اور طاغوت کے گروہ میں شامل ہو جائے تو ایسا شخص کافر ہے، پھر بھلے ہی وہ شرک اور کفر سے نفرت کرتا ہو یا اس کا دعوے دار ہو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ کافر ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے طاغوت کے گروہ میں شامل ہوا اور کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ لہٰذا جب مسلمان ہم سے کافروں کے خلاف مدد مانگیں تو ہم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے ایک حالت میں کہ جب کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو۔ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں پیکٹ، اگر کوئی پیکٹ ہو گیا ہے، کوئی معاہدہ، کوئی سندھی ہو گئی ہے، تو ہمارے لیے مسلمانوں کی مدد کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کا پیکٹ ہے تو اس پیکٹ کو ہم توڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ وعدہ خلافی کرنا غلط ہے، اس لیے اس حالت میں ہم مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کی، کیونکہ پیکٹ ہے نا، اس کو نہیں توڑیں گے۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اب چوتھی قسم سنیے، یہ ریکارڈنگ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، آپ چاہیں تو 2 بار میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سن سکتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کیے بنا ان سے دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ایسا کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 22۔ تو اب 17 منٹ کی ریکارڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگلا پارٹ 2 پارٹ میں بناتے ہیں اپنے اس PDF کو، ریکارڈنگ کو، پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اپنی دعا مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔